سورائسس یعنی چنبل اس بیماری میں اسکن کا حصہ سفید سرخی مائل رنگ کا ہوتا ہے۔ سورائسس میں بڑے بڑے چھلکوں والے دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں جن کا سائز 1 سینٹی میٹر سے لے کر 10 سینٹی میٹر تک جا سکتا ہے۔ کبھی کبھار سر سے پاؤں تک سورائسس ہو جاتا ہے اور پورا جسم سرخ ہو جاتا ہے۔ سورائسس سر، ناخن، کمر، پیٹ، بازو اور ٹانگیں جسم کے کسی بھی حصہ پر آ سکتی ہے۔ اس جگہ پر شدت کی خارش ہوتی ہے۔ ہومیوپیتھی ڈاکٹر سہیل احمد۔ میرے پچھلے لیکچر ایگزیما، فنگل انفیکشن، خشک خارش، ارٹیکیریا یعنی چھپاکی کے بعد آج ہم بات کریں گے سورائسس یعنی چنبل۔ سورائسس یعنی چنبل آٹو امیون اسکن ڈیزیز ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے آٹو امیون اسکن ڈیزیز کہتے کسے ہیں؟ جو ہمارے قوت مدافعت کے خلیے ہوتے ہیں وہی جسم کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسے ہم آٹو امیون اسکن ڈیزیز کہتے ہیں۔ آٹو امیون ڈیزیز کو جڑ سے ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ جسم کے خلیہ سے وابستہ ہوتا ہے، مگر ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری زندگی کے لیے کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اس میں مریض کی اپنی ول پاور اور احتیاطی تدابیر ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ سورائسس کی اور بہت سی وجوہات ہیں، مثلاً سٹریس، جینیٹک افیکٹ، ہارمونل چینجز یا پھر ناقص غذا یا آلودہ پانی وغیرہ۔ گرمیوں میں سورائسس یعنی چنبل کی شدت کم ہوتی ہے کیونکہ گرمیوں میں زیادہ تر جلد خشک نہیں ہوتی، جبکہ سردی میں خشکی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ شدت اختیار کر جاتی ہے۔ سورائسس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی، یعنی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ سورائسس یعنی چنبل کی مختلف اقسام ہیں۔ ان میں جو پہلی قسم ہے، اس میں سورائسس سر کے کسی مخصوص حصے یا پورے سر میں ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد سفید چھلکے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے سر کے بال گرنے کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ سورائسس کی دوسری قسم کی اگر ہم بات کریں تو اس قسم کی سورائسس میں ہاتھ پاؤں کے ناخن جو ہیں وہ بدنما ہو جاتے ہیں، پیلے رنگ، کھردرے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر عورتوں میں ہوتا ہے اور بعض اوقات اگر مرض بڑھ جائے تو یہ ٹوٹنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ سورائسس کی تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ اس میں جلد خشک، سرخ اور کھردری ہو جاتی ہے۔ اس میں سے رطوبت نکلتی ہے اور سفید چھلکے بن کر نکلتے ہیں۔ اس میں خارش شدت کی ہوتی ہے۔ سورائسس کی ایک قسم کو جائنٹ سورائسس بھی کہتے ہیں۔ اس میں سورائسس جلد پر نظر تو آتی ہے لیکن اس کا اثر جوڑوں پر ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے جوڑ، کونیاں، پاؤں کے ٹخنوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو سورائسس کی احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ سورائسس کے پیشنٹ ہیں اور احتیاطی تدابیر کریں تو آپ سورائسس سے، اس کی کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں۔ تو سورائسس کی احتیاطی تدابیر میں مریض کو اپنی جلد کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جلد کو ملائم رکھیں، خشک صابن سے پرہیز کریں، ویسلین کا دن میں 3 بار استعمال کریں، سوتی کپڑے پہنیں، روزانہ دھوپ میں بیٹھیں، سٹریس سے بچیں، ایلو ویرا کریم یا جیل استعمال کریں، ہائی پروٹین خشک میوہ جات، فروٹ، سبزیوں کا استعمال کریں، روزانہ 10 سے 12 گلاس پانی ضرور پئیں، واک اور ایکسرسائز ضرور کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اہم اور قیمتی معلومات آپ کے دوستوں اور جاننے والوں تک پہنچے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ خوش رہیے۔